اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد، ہر شعبے میں کچھ بہترین لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہم جب اس شعبے کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار بہت سارے لوگ نقشہ نویس ہیں، لیکن یہ بہترین نقشہ نویس ہے، بڑا سمجھدار ہے، اپنے شعبے کا بڑا ماہر ہے۔ ہر آدمی بجلی کا کام کر لیتا ہے، پر یہ الیکٹریشین ایک بہترین الیکٹریشین ہے، یہ بڑا اس میں مہارت رکھتا ہے۔ علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کتاب و سنت کو پڑھا ہے، لیکن فلاں آدمی کی نظر بڑی گہری ہے کتاب و سنت پر، رسوخ رکھتا ہے قرآن و سنت کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ ہر شعبے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے بندوں میں دھرتی کے جو سب سے بہترین لوگ ہیں ان کا پتہ خود رب تمہیں ارشاد فرماتا ہے، جو بہترین ہے ساری مخلوق میں سے بہترین۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اچھے عمل کیے وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہے، وہ دھرتی کے بہترین لوگ ہیں۔ کوئی آدمی مالی طور پر بڑا سیٹ ہے، اسے بہترین کہہ دیا جائے تو بات ذرا عقل میں جلدی آتی ہے۔ شہرت بڑی عروج پہ ہے، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر ملک میں لوگ جانتے پہچانتے ہیں بندہ بڑا بہترین ہے جی، یہ بات بھی سمجھانی بڑی آسان ہے۔ اور فلاں آدمی اب ماشاءاللہ سے 2-3 دفعہ فلاں عہدے پر فائز رہ چکا ہے، یہ بات بھی سمجھانی بڑی آسان ہے کہ وہ ایک بہترین آدمی ہے، پر یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے کہ جو نیک عمل کر رہا ہے وہ بہترین آدمی ہے، یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے۔ یہ عنوان وہ والا نہیں ہے جس پہ لوگ بڑے جوش کے ساتھ بڑے پروقار طریقے سے اس کو قبول کریں گے، چونکہ نیکی کرنا، نماز پڑھنا، یہ تو ہمارے ہاں روز مرہ کی روٹین کی سادی سی باتیں ہو گئی، یہ کوئی لچھے دار بات تھوڑی ہے، کوئی ایسی بات تھوڑی ہے جس پہ کوئی تڑپ جائے گا۔ لیکن آپ ذرا غور تو کریں کون کہہ رہا ہے اور کس انداز میں فرما رہا ہے، اور میرے رسول پاک پر آیات کا نزول کیا جا رہا ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ سنو دھرتی کے بہترین لوگ کون ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر کلمے کے رستے پر چل نکلے، میرے نبی کریم کی بارگاہ کو تھاما، حضور کے دامن کو تھاما اور پھر حضور کے رستوں کے مسافر بن گئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور پھر نیک کام کیے، اولئک هم خیر البریہ،
فرمایا تمہاری تشریحات اپنی اپنی جگہ ہے، پر رب فرماتا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد نیک کام کرے وہ دھرتی کے بہترین لوگ ہیں، وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ بات تو نیک آدمی کو سمجھانی بھی بڑی مشکل ہے کہ تو بہترین آدمی ہے۔ ایک نمازی ہے اور ایک تاجر ہے، ایک 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن دوسرا آدمی 50-60 ہزار روپے دن کے کماتا ہے، تو اب دونوں میں سے مطمئن کرنا، اگر اس کو مطمئن کیا جائے نا 50-60 ہزار والے کو کہ تو بڑا بہترین چل رہا ہے، وہ جلدی مطمئن ہوگا کہ نمازی؟ چل پیسے کوئی نہیں، خیر ہے، پر نماز تو پابندی سے پڑھ رہا ہے نا۔ زیادہ مطمئن کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو مسکراتا رکھے۔ دیکھیں ذرا بات کا وزن کریں، ایک آدمی 50 ہزار روپے دن کے کماتا ہے، مسجد کی طرف نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور دوسرا ہے غریب، مجبور ہے، کچھ مقروض بھی ہے، پر نماز فجر بھی کبھی قضا نہیں ہوئی اور تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے، لیکن اگر آپ نے مطمئن کرنا ہو کہ ان دونوں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں اور کہیں مجھے مطمئن کرو، مجھ میں سیٹ زیادہ کون ہے، تو جلدی کون مطمئن ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، اس لیے کہ ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ہم نے جن چیزوں کو منزل سمجھ لیا ہے وہ دراصل رستہ بھی نہیں تھا، وہ تو ابھی رستہ بھی نہیں تھا جس کو منزل بنا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہے۔ تم کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کا اقتدار دیکھ کر، کسی کا، یہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کی شہرت زیادہ ہو جاتی ہے نا، اور انہیں بہت سارے لوگ جاننے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر پردے ہوتے ہیں میری طرح، تو لوگ انہیں نیک بھی سمجھنے لگتے ہیں، ان کو بھی کبھی کبھی بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میں اب کوئی شے ہوں۔ ان پر بھی ہمارے صوفیاء نے ایک پابندی لگائی، قرآن پاک نے انہیں بھی ایک حکم دیا، فرمایا ٹھیک ہے تم نمازی ہو، نیک ہو، پر ابھی مکمل نہیں ہوئے، ابھی دعا مانگو۔ کون سی دعا؟ جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی۔ اللہ نے فرمایا بیت اللہ بناؤ، اور جناب ابراہیم نے بیت اللہ بنایا تو مستری صاحب نے نہیں، معمار نے نہیں، اللہ کے نبی نے بنایا، اور انہوں نے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کوئی امتی، کوئی غلام، کوئی شاگرد، کوئی مرید نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو بلایا، اور بیٹے بھی عام نہیں تھے، جناب اسماعیل تھے، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ دونوں نے مل کے بیت اللہ بنایا، اللہ نے حکم دیا تھا بیت اللہ کی تعمیر کی، جب مکمل ہو گیا تو اب دعا پتہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ربنا تقبل منا، یا اللہ کچھ نیکی ہو گئی ہے پر رحمت کی نظر کا اس کو ہم سے قبول فرما لے، یا اللہ کچھ نیکی ہو گئی ہے تو اسے ہم سے قبول۔ انہیں بھی قبولیت کا ڈر ہے۔ عید والا دن تھا، رمضان گزرا تھا، تو حضرت عمر اندر رو رہے تھے، آپ کی زوجہ ناراض ہوگی، کہنے لگی کوئی ٹائم بھی ہوتا ہے، ہر وقت ہی ایک کام، مطلب کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ عید والا دن ہے، سارا زمانہ خوشیاں منا رہا ہے اور آپ نے پھر رونا شروع کر دیا ہے۔ چلے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ہر وقت تھوڑی ایک بات کرتے ہیں۔ اٹھیے، سارا زمانہ خوشیاں منا رہا ہے، آپ بھی کپڑے بدلیے، خوشبو لگائیے، کسی سے ملیے، آج عید ہے۔ تو حضرت عمر پھر رو پڑے، فرمانے لگے عید تو اس کی ہے جس کو پتہ چل گیا کہ اس کے نماز روزہ قبول ہو گیا ہے، تو مجھے تو ابھی تک طے نہیں ہوا کہ میرا مقبول ہوا ہے کہ مردود ہوا ہے، تو طے ہو لینے دے، پھر عید منا لیں گے۔ ابھی تو وہ بے نیاز ہے، وہ رکھے یا نہ رکھے وہ بے نیاز ہے، ابھی طے نہیں ہوا بھائی، ابھی تو طے نہیں ہوئے معاملات۔ بہترین لوگ دنیا کے وہ ہیں جو ایمان لائیں اور پھر نیک کام کریں۔ اگر پورا تیرا کاروبار سیٹ ہے میرے بھائی، پورا، اور تجھے مالی طور پر کوئی پریشانی نہیں، پر تیری صرف اشار رہ جاتی ہے نا، تو پھر تو بہترین نہیں، ابھی تو رستے میں ہے۔ تیرا حساب سارا ٹھیک ہے، بل وقت پہ دیتا ہے، کپڑے وقت پہ آ جاتے ہیں، کبھی کبھی دھوبی کے استری کپڑے پہننے کے بھی موقع مل جاتا ہے، ساری سہولیات ہیں، ایک گاڑی بھی اپنی ہے، لیکن اگر روز قرآن پاک نہیں نہ کھلتا، ابھی تو بہترین نہیں، ابھی تو رستے میں، ابھی تو رستے میں۔ اگر تیرے پاس گاہک تو روز آتے ہیں، پر تیری مجبور بہن تجھے کبھی بھی فون نہیں کرتی کہ یہ کبھی تعاون نہیں کرے گا، گاہک روز آتے ہیں، پر دکھی بہن نے کبھی تجھے فون کر کے دکھ نہیں بتایا، تو ابھی تو بہترین نہیں، ابھی تو بہترین نہیں۔
نمازی تو پکا ہے، پر اگر تیرا بھائی کسی یار سے تو قرضہ لیتا ہے پر تجھے فون نہیں کرتا کہ یہ تو سارے زمانے کو بتائے گا، تو پھر تو حاجی نمازی تو ہے پر ابھی تو بہترین آدمی بن، اس طرح کر، کلمہ پڑھ اور پھر وہ سارے اخلاق سمجھ جسے میرے رسول پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اپنی مرضی کے ترجمے نہ کریں، اپنی مرضی کی تشریحات اور توضیحات نہ کریں، اپنی مرضی کا ذہن بنا کر زندگی نہ گزاریں، غور کریں، ٹھہریں، رکیں، اپنی تربیت کریں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، بڑا سفر ہے میرے عزیز۔ اپنے اوپر کڑی نگرانی، کڑا پیرا بٹھائیں، کوشش کریں وہ والا بہترین بنے جن کو میرے نبی پاک نے بہترین کہا ہے، جن کو حضور نے، دیکھیں نا نبی کریم نے بھی کچھ بہترین بندے بیان کیے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، اخلاق اچھے ہو۔ یہ نہ کوئی کہیں کہ چاچا جی بڑے جلالی ہیں، عمر لمبی ہو، اخلاق۔ ہمارے زمانے میں اخلاق اچھے کرنے کا ٹائم آتا ہی کوئی نہیں۔ بچپن میں کوئی آدمی برا بولتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، آپ تو احتیاط کریں نا، وہ تو بچہ ہے۔ جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے ابھی اس کا، بابا جی آپ احتیاط کریں خون گرم ہے، اس کو کیا پتا جلال میں آ جاتا ہے۔ تو بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں اب تو بیمار رہ کے چڑچڑا ہو گیا ہے۔ تو نہ بچپن میں صحیح ہوا، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں، کب سے آنا ہوگا؟ کس وقت؟ کب جا کے؟ نہیں، کب وہ معیار بنے گا؟ کب وہ طریقہ ہوگا؟ کس وقت جا کے خیال آئے گا؟ میں روایت کی صحت پر بیان نہیں کرتا، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو انداز ہمیں سکھایا وہ انداز حضور کے غلاموں میں پائے جاتے تھے۔ نبی پاک کے گھرانے میں، اہل بیت نبوت میں، اصحاب میں وہ باتیں پائی جاتی تھیں عملاً۔ حضور نے فرمایا بہترین ہے وہ بندہ عمر لمبی ہو اور اخلاق اچھے ہو۔ امام حسن اور حسین نے دیکھا ہے، ایک بوڑھے بابا جی وضو کر رہے تھے تو وضو ٹھیک نہیں کیا۔ دو باتیں ہو سکتی نا کہ میں شیر خدا کا پتر ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں وضو کیسے کرنا ہے، اور اہل بیت کا ادب ویسے بھی فرض ہے، واجبات دین میں۔ وضو ٹھیک نہیں کیا تو شہزادے اب ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ بابا جی کو بتانا ہے وضو کیسے کرنا چاہیے۔ تو کیسے بتائیں؟ ہمارے یہاں اللہ خیر کرے، خدا خیر کرے، کسی کو پتہ چل نہ جائے مسئلے کا۔ اگر پتہ چل گیا تو پھر ساری مسجد کے نمازیوں کی خیر نہیں، وہ سب کو بتائے گا کہ تم سارے غلط نماز پڑھتے ہو، پہلے میرے پاس آؤ، مٹھائی کا ڈبہ لے کے مجھے استاد بناؤ، میں تم سب کی نمازیں صحیح کراؤں گا، اس کے بعد پھر بات کو آگے لے کے چلوں۔ بڑی تیزی سے ٹھہر جائے، ابھی تھوڑا غور کریں، رکیں۔ تبلیغ کا ایک انداز ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب کسی کو رب کی طرف بلانا ہے تو ذرا دانائی کے ساتھ بلانا ہے، حکمت کے ساتھ بلانا ہے۔ حسنین کریمین بیٹھے، اب دونوں بھائی آپس میں عمریں کتنی ہیں؟ 7.5 سال، 8.5 سال، مشاورت ہو رہی ہے کیسے بابا جی کو بتانا ہے۔ اب بات طے ہو گئی، آنکھوں میں طریقہ وضع کر لیا، تو حضرت امام حسن فرمانے لگے بابا جی ماشاءاللہ آپ کو وضو کرتے دیکھا ہے، ذرا ہم دو بھائی بھی وضو کرنے لگے، ذرا دیکھیے گا بھلا کس کا صحیح ہے، یہ ذرا دیکھیے گا۔ وضو تبلیغ کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا، ذرا دیکھیے گا وضو کس کا وضو ٹھیک ہے، ذرا دیکھیے گا۔ تو بابا جی نے کہا چلو بیٹا دکھاؤ۔ وضو کیا دونوں شہزادوں نے، یہ شہزادے ہیں نا، اور یہ وہ شہزادے ہیں جو قیامت میں جنتی جوانوں کے سردار بنیں گے۔ کیا رنگ ہے، کیا انداز ہے۔ وضو کیا تو جب وضو مکمل ہوا تو بابا جی نے ان کو وضو کر رہے ہیں، وہ تقریر نہیں سنا رہے، وہ شعر نہیں سنا رہے، وہ رکت والی، انہوں نے وضو کیا، جب وضو مکمل ہو گیا تو بابا جی رو پڑے اور چلنے لگے۔ تو امام حسن فرمانے لگے بابا جی کہاں جا رہے ہو، ذرا رزلٹ کا اعلان تو کر دو۔ تو بابا جی کہنے لگے پتر تم دونوں کو ہی ٹھیک ہے، میرا ہی نہیں ٹھیک تھا، آئندہ سے صحیح کیا کروں گا، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ یہ طریقہ ہے رسول اللہ کے خاندان، یہ نبی کریم کے خاندان کا۔ ہمارے ہاں کسی بزرگ کو جب مشورہ دینا ہو نا، آپ نے یہ بات یاد رکھنی، کسی بزرگ کو مشورہ دینا ہو تو ڈائریکٹ نہیں دینا چاہیے، یہ منع ہے، پتہ ہے آپ کو؟ توجہ ہے میری بات پر؟ پورے آداب کا خیال کرنا ہے۔ یہ بہترین لوگوں کی مثال ہے، حضور نے ان لوگوں کے اخلاق کو بہترین کا، اس کا ایک طریقہ وضع کریں گے آپ ڈائریکٹ مشورہ نہیں کریں گے، اس میں آپ تھوڑا سا سوچیں گے، ٹھہریں گے، غور کریں گے۔ حضرت جناب سیدنا
شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی، ابھی قرون اولا کا وقت نہیں، یہ ہمارے پاس کے بزرگ ہیں، ابھی انہیں کچھ عرصہ ہوا دنیا سے رخصت ہوئے۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نا پنڈی کے علاقے میں کسی سید عالم کے پیچھے نماز پڑھی، عالم بھی تھے اور سید بھی تھے، ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو انہوں نے نا نماز کے اندر کوئی ایسی غلطی کر لی، ہو جاتا ہے نا انسان بھول جاتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس میں بیٹھا تھا، تو ایک صاحب کہنے لگے جی وہ فلاں فلاں عالم نے فلاں فلاں بات کیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ دلیل کہاں ہے، وہ بات کہاں ہے؟ تو بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے جو بولے گا غلطی اسی کی نکلے گی نا، ادھر دیکھیں میری طرف، جو بولے گا غلطی، تو فرمانے لگے جو کوئی کام کرتا ہے غلطی بھی اس کی نکلتی ہے، جو گمسم ہو اس کی غلطی کس نے نکالنی؟ تو کبھی نماز بندہ پڑھاتا ہے تو اس میں بھول بھی جاتا ہی ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ، بزرگ تھے سید تھے، نماز پڑھائی کہیں بھول گئے، غلطی ہو گئی، پتہ چلا کہ نماز نہیں ہوئی، سارے لوگ بیٹھے تھے۔ اب جو جن کا علم انہیں بڑا پریشان کرتا ہے نا کہ فٹافٹ اس کا اظہار کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں ان پڑھ ہوں، ان کو تو شک بھی ہو تو فٹافٹ کہہ دیتے ہیں جی یہ نہیں ہوئی نماز، جی ختم ہے، آپ فٹافٹ کریں، یا آپ پڑھائیں یا پھر میرے پیچھے کھڑے ہو، میں جلدی جلدی صحیح کرا دوں آپ کی عبادت۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، علم ہو اور پھر اس کے ہاضمے کو صحیح رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے میاں، بڑے کم لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ اب وہ سارے علماء اور بھی تھے پیچھے، تو خواجہ قمر الدین سیالوی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہی کوئی بات کریں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ تو اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جب علماء نے اشارہ کیا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے چپ کرو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ نماز نہیں ہوئی، پر یہ خالی عالم نہیں، یہ سید بھی ہیں، تو اب میں نا لفظ تلاش کر رہا ہوں، کوئی جملہ مل جائے تو میں ان کو بتاؤں، ذرا مجھے کوئی جملہ نہیں مل رہا۔ ہم انتظار کرتے ہیں؟ نہیں، جاگ کے بتاؤ، آپ کی مہربانی۔ انتظار کرتے ہو؟ میں کہا کرتا ہوں دعا کرو کسی بیچارے بوڑھے آدمی کا کبھی موبائل نہ کھلا رہ جائے نماز میں، ورنہ وہ تو گیا کام سے۔ سب لوگ کہیں گے کہ بابا جی تسی موبائل رکھے ہے تو پھر کھلا بھی رہ گیا تھوڑا، اور اس سے زیادہ مل کے یہ دعا کرو کہ امام مسجد کا نہ کھلا رہ جائے، ورنہ ہو سکتا ہے عصر کے وقت مولوی نیا آ جائے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے موبائل کھلا رکھ لی ہے، اتنا مطلب آپ پتہ ہی نہیں آپ کس کی امامت کر رہے ہیں، اتنے بڑے محدث پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کا موبائل کھلا رہ گیا۔ بڑا خوفناک ماحول بن گیا مسجدوں کے اندر، جہاں جو بھی آتا تھا اسے چاہیے تھا کہ کلیجہ بھی ٹھنڈا کرتا، دل بھی ٹھنڈا رکھتا، زبان بھی میٹھی رکھتا۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے ذرا جملہ کو ملتا ہے تو میں شاہ جی کو بتاتا ہوں، مل نہیں رہا، اتنے بڑے عالم ہیں، چوٹی کا آدمی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو بھائی جملہ مل گیا ہے۔ میں شاہ جی کو بتانے لگا مسئلہ، انہوں نے کہا حضور بتائیں، تو قریب گئے جا کے سید صاحب سے کہنے لگے حضور آپ سید زادے ہیں، عالم بھی بڑے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا آیا ہے، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ نماز آپ نے پڑھائی ہے، چونکہ عالم بڑے ہیں سید ہے تو مزہ بڑا آیا ہے، ذرا یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ تو شاہ جی ہنس پڑے، کہنے لگے شک مجھے بھی تھا نہیں ہوئی، شک مجھے بھی تھا کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن میں چونکہ شک میں تھا تو بول نہیں رہا تھا، اب آپ نے بتایا تو بات کی سمجھ آ گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ نماز نہیں ہوئی۔ تو اب وہ بھی بوڑھے تھے، کہہ سکتے تھے کہ بڑھاپا ہے جی کیا آپ نے تھکا دیا، آپ کتنی پڑھیں، اللہ خیر کرے، گرمیاں تراویاں آتی ہیں نا گرمیوں میں، خدا نہ خواستہ کہیں قاری صاحب سے 2 کی جگہ 3 پڑھائی جائیں تو پھر اتنا زیادہ احسان کرتے ہیں میری طرح کے لوگ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہمارا احسان عظیم ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے، آپ نے تھکا دیا، اب پوری 2 رکعتیں اور پڑھ جائیں گی، یعنی پوری 2 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی، یہ آپ نے کیا کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے عمر لمبی ہو، اخلاق اچھا ہو، میٹھا بولے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں اب یہ بن گیا ہوں تو اب میں کڑوا ہو گیا؟ نہ، ترشروئی کا معنی ہی کوئی نہیں، مطلب ہی کوئی نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو معاذ اللہ گالی دی تو آپ نے دعا دی، بندہ کہنے لگا حضور وہ گالیاں دے رہا آپ دعا دے رہے ہیں، تو فرمانے لگے جو سٹاک اندر ہوگا وہی باہر آئے گا نا، جو اس کے اندر تھا وہ باہر آ گیا، جو میرے اندر تھا یہاں سے باہر آ گیا۔ اخلاق اچھا کریں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اچھے رویے اپنائیں، لب و لہجے میں صداقت پیدا کریں۔ میاں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جناب ہر وقت آپ دکھتے ہیں کوئی قریب نہ جائے اور بلا وجہ کی آوازاری اور بلا وجہ کی پریشانی سے نکلیں،
دوسری بات میرے نبی کریم، سارے پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ. یہ عادت بنائیں، جب حضور کا نام آئے تو درود نہ بس آٹومیٹک سسٹم ہو جائے، ادھر نام آئے ادھر درود جاری ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بہترین آدمی، محبوب فرمانے لگے خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے. بہترین کون ہے؟ پہلا نمبر کس کا ہے؟ پہلا سیکھنے والے کا. پہلا سبحان اللہ. کیسی شاندار بات کی، کیسی شاندار. یعنی کبھی ہم حضور کے جملوں کی ترتیب بنائیں نا تو ایک ایک حرف جو ہے وہ پوری پوری تازگی دیتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین بندہ تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بہترین وہ ہے جو پہلے قرآن. 5% لوگوں کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے، بڑے بیزی رہتے ہیں، بڑے مصروف ہیں. 5% لوگ صحیح. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے کبھی پٹواری کے پاس جانے کا موقع ملتا تھا نا تو وہ ایک بڑا سا نا کپڑا بچھاتا تھا، اس پہ نقشہ بنایا ہوتا تھا. اب کمپیوٹر آ گیا ہے. کبھی ہم جاتے تھے نا بینک میں، تو پرانے بینک جو سرکاری تھے تو وہ جو اوپر سے رجسٹر اتارتے تھے نا، اللہ خیر کرے، تو وہ رجسٹر جب وہ نیچے اترتا تھا تو دل کرتا تھا اب کوئی رومال بھی دے یہ منہ پہ رکھنے کے لیے، اتنی گرد ہوتی تھی پرانے رجسٹر. پھر دفتروں میں کمپیوٹر آئے. میرا خیال ہے لوگوں نے ریزائن کر دیے کہ ہم سے سیکھے نہیں جاتے، ہم نے نہیں نوکریاں کرنی. ایسے ہی ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کمپیوٹر سیکھا ہے، ٹریننگ لی ہے. جس آدمی کی عمر 60 سال ہوگی تھی اس نے بھی جا کے کسی سے سیکھا ہے یہ کیسے چلانا، سیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر 70,000 کی نوکری کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے. اور پھر ہمارے سرکاری اسکولز کا یہ نظام تھا کہ 6ٹھی کلاس میں انگریزی پڑھائی جاتی تھی، تو میٹرک PTC ٹیچر اکثر انگریزی پڑھنا پڑھانا نہیں جانتے تھے. جب گورنمنٹ کے کان میں کسی نے بتایا نا کہ پہلی کلاس سے انگریزی لگانی ہے، تو جن ٹیچروں کو نوکری کرتے 26 سال بیت گئے تھے انہوں نے بھی جا کے انگریزی سیکھی ہے، اسپیشل ٹریننگ لی ہے. کسی نے کہا تو نہیں کہ اب میں 70 سال کی عمر میں انگریزی سیکھوں، میری زبان موٹی ہو گئی ہے جی مہربانی کریں ریزائن لے لیں، میں 40,000 کی نوکری کے لیے انگریزی نہیں سیکھ سکتا. کہا ہے کسی نے؟ کیوں؟ کہنا چاہیے تھا نا. یعنی کمپیوٹر بھی سیکھ لیے، انگریزی بھی سیکھ لی، اور جس سے میں نے کہا قرآن پاک سیکھ لو کہتا ہے بوڑھا ہو گیا میری زبان موٹی ہو گئی ہے. یہ بہانہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا. بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، نہیں چلے گا. یار دکھ کی بات نہیں کہ انگریز کی لکھی کتاب تجھے صحیح پڑھنی آتی اور رب کا کلام صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا. میں مخالف نہیں ہوں انگریزی پڑھنے پڑھانے کا، خدا را وزن تو کرنا، وزن کر کہ تو غیر کا لکھا مکالمہ صحیح پڑھنا جانتا ہے اور ایک رکوع قرآن پاک کا سیدھا نہیں پڑھنا آتا. اور یہاں تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، یہاں تو ایسے ایسے پاگل میدان میں آ گئے. ایک پیر صاحب کی میں دعا سن رہا تھا کل، ایک محفل میں تھا، بیچارے کو ربنا آتینا فی الدنیا سیدھی پڑھنی نہیں آتی، اور اس کا مرید دعویٰ کر رہا تھا کہ جناب ہو آپ کو کیا بتائیں حضرت کہاں پہنچے ہوئے. میں نے کہا وہ تو میں نے دعا سن ہی لی ہے کہاں پہنچا ہے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس سے اگلا اسٹیشن اس کا کون سا ہے. باں ظلمو جو کرے فقیری اور کافر مرے دیوانہ ہوں. تو حشر اتنا برا ہو گیا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھا سکتا 2 رکعتاں پیر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ دعا نہیں مانگ سکتا، تقریر کرنے کے لیے علیحدہ مولانا رکھیں، کہتے ہیں ہمارے حضرت خطاب نہیں کرتے. میں کہوں عمدہ نہیں تا نہیں کرتا، آپ پڑھے کدھرے؟ ہاں آتا ہوتا تو پھر وہ معافی نہ دیتا. اس کو آتا نہیں بیچارے کو، اسے کہو کچھ یاد کرے، خدا را پاس کرے. جہالت والی قومیں بھی کبھی آگے نکلتی ہیں. تو جہاں دین سکھانے والوں کا یہ اثر ہو جائے وہ آگے بات کیا بنے گی؟ خدا را سمجھے 5% لوگوں کو قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہے. آؤ سنگیو بات بتاؤں، کیا انداز ہے میرے رسول پاک کا اور کیا محبت ہے حضور کی قرآن پاک سے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کے سامنے بیٹھے، اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلام یہ ابھی اسرائیل آئے تھے، ابھی مجھے بتا گئے کہ بس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تو جانے والا ہے. وہ صحابی ذرا پریشان نہیں ہوئے، نہ بچوں کی بات نہ گھر کی بات. ہم کیوں پریشان ہو؟ ادھر بھی حضور کا جلوہ ہے، قبر میں بھی جائیں گے تو مصطفیٰ کا جلوہ ہے. کیا پریشانی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے حضور حکم کریں جو وقت رہ گیا اس میں کیا ایسا عمل کروں
کہ وہ میں عمل کرتا جاؤں اور رب مجھے جنت عطا کر دے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہاں قرآن پاک صفحہ پڑا ہے، وہ اٹھا کے لا، میں تجھے سکھاتا ہوں، تو سیکھنا شروع کر۔ قرآن سیکھتا سکھاتا دنیا سے چلا جا، رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے۔ آ جا قرآن سیکھے، آ بیٹھ قرآن سیکھے، سیکھے۔ من تعلم کے لفظ سے نا محدثین نے ایک معنی اخذ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب آپ پڑھاتے ہیں تو خود نہیں پڑھتے، نہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس کی کئی تفسیریں دیکھتے ہیں، یعنی ہر وقت قرآن مجید کو سیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، ہر مقام پہ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، ہر جگہ۔ اور بڑا لطف آتا ہے جب آپ کوئی نئی تفسیر دیکھتے ہیں تو ایک نئی چیز کا ذہن میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جملہ مولا علی شیر خدا کا یاد آتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی کریم نے فرمایا تھا علی میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ جب پڑھو گے تمہیں نئی تازگی دے گا۔ یہ ہے 30 سپارے، پر کوئی یہ نہیں کہے گا میں نے بڑی دفعہ پڑھے ہیں، جب بھی پڑھے گا نا اسے مزہ اللہ نیا ہی عطا کرے گا، کبھی نہیں ہوگا کہ یہ پرانا ہو جائے۔ قرآن کبھی پرانا، قرآن سیکھیں۔ حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے تو مسجد میں، مدائن کی جامع مسجد میں، تو کسی نے لوگوں کو بتایا کہ مسجد میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہیں، تو رش پڑنے لگ گیا، رش ہونے لگا، 1 2 10 12 100 50 150 1000 بندہ جمع ہو گیا۔ اب حضرت سلمان فارسی گورنر بھی تھے، تو باتیں کیا پوچھ رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے حضور کیسی چل رہی ہے آپ کی گورنری، فلاں صوبے کی سیاست کیسی ہے، یہ فلاں معاملہ کیسا ہے۔ اگر بتائیں ہمارے ہاں جب لوگ آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، پھر ٹیلی فون پہ کہتے ہیں اور پھر سناؤ۔ تو اب یہ اور پھر سناؤ، اگر جو بندہ سامنے تفسیر پڑھ رہا ہے وہ اگر کہہ دینا کہ جی آپ مہربانی کریں کوئی بات ہے تو کریں، ورنہ میں مصروف ہوں، تو فون پہ ہی کہتے ہیں جناب دیکھیں تقریر کتنی اچھی کرتے ہیں اور اخلاق اس طرح کا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ سامنے تفسیر کھلی تھی جب آپ کا فون آیا تھا، اور وہ صاحب تلاوت کر رہے تھے، وہ عالم جن کو آپ نے فون کیا، اب آپ سے اگر کہہ دیا جائے نا کہ یہ اور سناؤ چھوڑو مطلب کی بات کرو، لوگ ناراض ہو جاتے۔ حضرت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو گپ شپ والے لوگ جمع ہو گئے، گپ شپ والے 1 2 4 5 10 1000 کا مجمع لگ گیا، کیا حال ہے کیسے ہے، شور ہو گیا نا جی، صحابی رسول بیٹھے ہیں اور گورنر بھی ہیں۔ جب مجمع زیادہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ماشاءاللہ کافی لوگ ہو گئے، کچھ کر نہ لے۔ حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا قرآن مجید لاؤ، میں تمہیں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھاتا ہوں، سورہ یوسف کی تفسیر پڑھاتا ہوں۔ اب وہ قرآن مجید کا صحیفہ آ گیا، حضرت سلمان فارسی تفسیر پڑھانے لگے، بہت سارے لوگوں کو کام یاد آ گیا، بہت ساروں کو مشکل بن گئی، بندے رہ گئے 100 پیچھے، 900 چلے گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے افسوس ہے تم پر کہ تم نے گپ شپ کی بات کی، کہانیوں کی بات کی تو 1000 جمع ہو گئے، اور جب اللہ کی کتاب کی باری آئی تو 100 بندے رہ گئے، یہ تمہارا معیار ہے؟ فرمایا 100 بندہ رہ گیا، پھر تاریخی جملہ کہا، فرمایا یاد رکھو اگر قرآن سے جڑے رہو گے تو زندگی شان والی ہوگی، موت ایمان والی ہوگی، اور قیامت کے دن قرآن سفارش کر کے تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں داخل کرا دے گا۔ قرآن سے رشتہ بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے اور قرآن۔ میں نے بوڑھے بوڑھے مشائخ کو دیکھا ہے، علماء کو بڑھاپے میں بھی کبھی ملنے چلے جائیں تو وہ پوچھتے ہیں وہ فلاں تفسیر کے بارے میں بتاؤ نا ذرا، اس پر فلاں اعتراض وارد ہوتا ہے تو آپ جواب دیں، بڑا مزہ آتا ہے کہ یار اس عمر میں بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک سے دل لگا ہوا ہے۔ بہترین ہے وہ شخص، اپنی دلچسپی پیدا کریں، صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، کسی قاری صاحب سے دوستی کریں، ان کو قرآن مجید سنائیں، ان سے قرآن پاک سیکھیں۔ اپنی نماز بڑی یاد ہو تو پھر یاد کر لیں ایک دفعہ، نماز جنازہ یاد ہو تو ایک دفعہ پھر یاد۔ پتہ ہے یہ مسئلہ نا میں نے شاید سینکڑوں بار بتایا ہو، اور میرا دل کرتا ہے یہ مسئلہ میں روز بتایا کروں کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے جب بھی باپ کا انتقال ہو جائے نا کسی کے باپ کا تو جنازہ بیٹا پڑھائے، غسل بیٹا دے۔ حضور کیوں؟ فرمایا جتنے نرم ہاتھ بیٹا لگائے گا دوسرا نہیں لگائے گا، اور جب جنازے کی دعا بیٹا مانگے گا تو وہ روئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹے کو جنازہ۔ میں آپ کو بڑی دکھ کی بات بتاؤں، بیٹوں کو جنازے نہیں آتے، باپ انتقال کر گیا اور بیٹے کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، بندہ تلاش کر رہا، خدا رہا
میں بڑا چھوٹا تھا، میرے ابا جی کا انتقال ہوا تو میرے استاد بھی آئے، ابھی میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو ماحول اس طرح کا بن گیا تھا کہ بس کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ اچانک یکدم ہی لائٹ چلی جاتی ہے اور اندھیرا گھوپ ہو جائے تو پھر تو انسان کے پیر پھسلتے ہیں، تو عجیب سی کیفیت تھی۔ تو جب میں وضو سے فارغ ہوا ان کی نماز جنازہ کے لیے تو میرے استاد جی کہنے لگے پگڑی باندھ کے آ۔ اب کہاں ہوش رہتی ہے، کیا وقت تھا، کیا وہ مطلب زندگی کے لمحات تھے، تو میں دستار باندھ کے آیا۔ جب میں جنازگاہ میں پہنچا تو مجھے کہنے لگے کہ جنازہ، میں نے زندگی میں پہلا جنازہ اپنے ابا جی کا پڑھایا، مجھے کہنے لگے یہ امامت تم نے کرنی ہے، تو میں نے کہا استاد جی دعائیں بھول گئی ہیں، کوئی شے یاد نہیں آتی، ہو سکتا ہے تکبیریں آگے پیچھے ہو جائیں، اور کوئی دلچسپی بھی میری زیادہ تھی، تو آپ مجھے بتلائیں اب کرنا کیا ہے، اگر مہربانی ہو جائے کوئی بزرگ پڑھا دے مجھ سے نیک تو پارسا۔ تو کہنے لگے نہیں، یہ آج جنازہ آپ نہیں پڑھانا ہے۔ تو میں نے بہت سارے جنازے پڑھائے زندگی میں، بہت سارے جنازے، کچھ جنازوں نے بڑا مشکل کر دیا۔ میں جب اپنے ابا جی کی نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہوا تھا تو شاید کوئی ایک حرف ایسا نہیں تھا کہ جس پہ 4 آنسو بھی نہ ساتھ نکلے۔ پھر امام شافعی کا وہ قول بار بار یاد آیا اور 1000 بار یاد آیا، خدا را اپنے بچوں کو میں کہا کرتا ہوں سب سے پہلے انہیں جنازے سکھا لو، ایسا نہ ہو کہ زمانہ دھوکہ دے جائے اور یہ بھی تمہیں دھوکے دے جائیں، ان کو جنازہ تو سکھا لو۔ خدا را آپ سمجھیں گے کہ آج گفتگو کوئی بہت تگڑی ہونی چاہیے تھی، ہم دور سے آئے، یہ جو سب سے تگڑی گفتگو ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو، سب سے زیادہ ضروری اور سب سے میرا پسندیدہ موضوع ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ خدا را اپنا نماز جنازہ ٹھیک کرو، دعائے قنوت ٹھیک کرو، اپنی نماز سناؤ، اور یارو دیکھو نا جس رستے روز جانا ہو وہ رستہ نہیں بھولنا چاہیے، تو رب سے تو روز مانگنا ہے، کیوں بھول جاتے ہو؟ قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، بچوں پہ زور لگاؤ، انہیں سنا کر کے قرآن مجید، آپ اس دن چھا جاؤ گے جس دن آپ کا بچہ مسجد میں اذان پڑھے گا، باپ کی اس دن معراج ہو جائے گی، معراج، جس دن اس کا بچہ مسجد میں جماعت کرائے گا، اور رب تعالیٰ فضل کرے تو کیا شان ہوگی اس کے باپ کی، کیا مرتبہ ہوگا جب اس کا بچہ جمعے والے دن ہزاروں کے مجمع کی امامت کرائے گا، تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ فرشتے بھی کہیں گے آج تیری بڑی بات ہے، آج تیری بڑی بات ہے، تیرا بیٹا فلاں جگہ پہ کھڑا ہو کے خدا را قرآن پاک سے دلچسپی، قرآن پاک سے محبت، قرآن سے پیار، میرے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے پیار کرو، یہ تمہارے ساتھ اتنا پیار کرے گا، اتنا پیار کرے گا کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اسے جنت میں بھیج، تو رب کریم فرمائے گا اس کے گناہ زیادہ ہیں، تو سورہ ملک ناز کرے گی، عرض کرے گی یا اللہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے علیحدہ کر دے۔ تو آپ مجھے بتلائیے قرآن سے پیار کرنے کا کیا اجر مل کریں گے انشاءاللہ؟ بولیے، چلیں جو نہیں بولے وہ بھی ایک دفعہ کہہ ہی دے، قرآن پاک سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اس سے دل لگائیں، اس سے نا، میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو ہمارے ایک عالم بزرگ تھے تو وہ میرے پاس سے گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، 2-3 منٹ کے بعد پھر گزر گئے، سفر کرنا تھا، واپس جانا تھا مکہ مکرمہ، میرا دل تھا کہ یہاں کا قرآن مجید یہاں ختم ہو جائے، وہاں کام بھی کوئی نہیں ہوتا، ہم تو ویسے بھی اتنے کام نہیں کرتے، تو 2-3 دفعہ وہ کہیں میرے پاس سے آئے تو میں اپنے کام میں مست تھا، میں پڑھتا جا رہا تھا تو کھڑے ہو گئے تو ایک لطف بن گیا، کہنے لگے میں 4 دفعہ آیا ہوں، جب بھی آیا ہوں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید بند کر دیا، سامنے سرکار کا گنبد تھا، پیچھے ہم، میں کہا 2-3 بار ہی آکھو، کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک بار پھر آکھو، کہنے میں جدوں آیا تسی قرآن شریف، میں کہا میں ایڈا چنگا نہیں جی پر اتنے گواہی ذرا نوٹ ہو رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے، ایک دفعہ پھر کہنے لگے میں جتنی دفعہ بھی آیا ہوں آپ قرآن پاک ہی پڑھ رہے تھے، میں کہا بڑا ہی مینوں مزہ آ رہا ہے، ایک بار پھر آکھیا جی، اور 2-4 دفعہ کہا، تو میں نے کہا قائم رہنا اس پہ، یہ 4-5 لوگوں نے سن لیا ہے اور سامنے میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے، یہ بڑی سعادت ہے نا کہ کوئی یہ کہہ دے، یہ گواہی دے دے کہ قیامت میں اللہ میں نے دیکھا ہے اسے یہ قرآن پاک پڑھتا تھا، یہ بڑا معیار ہے، اس کو معیار بنائے، اس کو سٹیٹس بنائے زندگی، اس میں تھوڑا درجہ بلند کرے میرے بھائی، قرآن پاک ایک روح کا رشتہ ہے قرآن پاک کے ساتھ، اس کو ذرا بنائیں، اس کو ذرا سجائیں۔ حضرت امام شافعی کی بات کر رہا تھا تو ایک بات اور یاد آ گئی، فرماتے ہیں میرے علاقے کا ایک نوجوان تھا،
عالم فاضل نہیں تھا پر نیک بڑا تھا، میرے ساتھ حج کرنے آ گیا اور مجھے وہاں جا کے پتا چلا وہ بھی آیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ حج میں میں بڑی کوشش کرتا اس سے ملنے کی، تو کہتا حضور کیا حج میں باتیں کرنی، رب رب نہ کریں، احرام باندھا ہوا ہے، بعد میں بات کریں گے۔ فرماتے ہیں موقع ہی نہ دیتا، جوان تھا بڑا پرہیزگار۔ فرماتے ہیں وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو کہتا یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی اور قرآن کی توفیق دینا۔ کہاں؟ مولا علی ایک دن آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں نماز بھی ہوگی کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا علی نماز کی جگہ تو یہ ہے، وہاں تو اجر ملے گا نماز کا۔ تو عرض کرنے لگے حضور جہاں نماز نہیں نہ ہوتی علی کو مزہ کوئی نہیں آتا دن گزارنے، جنت میں نماز کی تلاش۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ نہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ قبر میں بھی توفیق دینا، اور میرے قابو نہیں آتا تھا، میں بڑی کوشش کرتا ذرا بیٹھے کو بات چیت کروں پر وہ نکل جاتا اور اپنی عبادت میں لگ جاتا۔ فرمانے لگے ایک دن نہ وہ حکیم کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، میں 2-3 دفعہ گزرا تو پڑھ ہی رہا تھا، میں نے کہا آج قابو آ گیا ہے، میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال تھا کہ جتنا بھی آج پڑھے گا نا میں نے اسے 2-4 باتیں کر کے ہی جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابھی میرے دل میں خیال آیا، اس نے قرآن مجید سمیٹا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضور میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا، آج میرا بھی دل تھا آپ سے ملنے۔ کہتا ہے میں خوش ہو گیا، لیکن اس نے کمال کر دی، جیب سے چند دینار نکالے اور کہنے لگا حضور آج ظہر کی نماز کے بعد نا میرا انتقال ہو جائے گا، تو یہ نا پیسے رکھ لیں، کفن خرید کے نا تو میرا جنازہ پڑھ کے تو یہاں جنت المعلا میں دفن کر دینا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں اگلے لفظ کہنے لگا تھا کہ مجھ پہ سختہ آ گیا، کہنے لگا حضور مہربانی کر دیں گے آپ میرے علاقے کے؟ میں چپ کر گیا۔ ظہر کی نماز میں نے دوبارہ اس جگہ پڑھی تو میرے ساتھ صف میں موجود تھا، فرض بھی اکٹھے پڑھے، سنتیں بھی اکٹھی پڑھی، نفل پڑھ کے جب میں نے توجہ کی تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا، میں قریب جا رہا تھا تو اس کے کلمے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، اور جب تک میں اس کے پاس پہنچا اس کی روح پرواز کر گئی، عرش فرش سے بانگا ملیاں مکے پہ گئے شور، بلے شاہ ایسا نہیں مرنا اتنے مر گیا ہی کوئی ہور۔ آپ فرماتے ہیں میں نے غسل دیا، کفن دیا، دفن کر دیا، کئی سالوں کے بعد میں دوبارہ آیا، اسی جنت المعلا میں مجھے ایک اور جنازہ پڑھنے کا موقع ملا۔ میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا تھا کہ وہ تو کہتا تھا یا اللہ قبر میں بھی قرآن کی توفیق دینا، تو یا اللہ مجھے دکھا وہاں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ میرے دل میں بات تھی، اللہ نے موقع دیا، میں دوبارہ جنازے میں گیا تو جو قبر کھودی گئی وہ اس کی قبر کے بالکل ساتھ تھی، اچانک میری نظر پڑی تو قبر کی دیوار گر گئی، لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ عالم اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو کہتا ہے میں نے جھانک کے ذرا آگے دیکھا تو اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا السلام علیکم امام صاحب یہ دیوار شیوار کوئی نہیں گری، یہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، آپ کو پتہ چل گیا نا رب نے مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ فرمانے لگے اب دیوار بند کر دو اور مہربانی کرنا دوسروں کو نہ بلانا۔ بس ٹھیک ہو گیا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ بھائی قرآن پاک سے دلچسپی شوق پیدا کریں، ذوق، یار کچھ نہ ہو سکے تو اس سے دن میں ایک دفعہ چوم کے سینے سے تو لگایا کرو، اس میں ہی بڑا ذائقہ ہے، اس میں ہی بڑا لطف ہے، کبھی اسے پیار تو کر کے دیکھو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف وہ ہے جس کی تشریح مدینے کے چاند نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تیسری بات، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جسے عہدہ دیا تو جائے پر وہ عہدے پر بیٹھنا پسند نہ کرے۔ اللہ ہی خیر کرے، یہ بخاری مسلم کی حدیث، عہدہ دیا تو جائے پر وہ عہدے پر بیٹھنا پسند، وہ تم میں سے بہترین آدمی، تم میں سے وہ۔ لیکن اگر روز خواب آئیں کہ سویرے میں اٹھوں تو صدر میں ہی ہوں تو پھر تو بندہ بہترین نہیں۔ یہ جو کرسی ہے نا، کرسی یہ چاؤ ہے، اس چاؤ سے نکلیں، یہ تو ذمہ داری ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو کہا گیا نا، دو لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، سمجھ لو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو پنچایتی بننے کا، چودھری بننے کا، جج بننے کا، نکلیں یہ خواہشات ختم کریں، یہ اس سے ذرا باہر آئیں۔ فیصلہ کرانا اور مجھے عہدہ مل جائے اور میں نکل جاؤں، سازشیں کرنا، جدوجہد کرنا، سیاست کرنا، مکاری کرنا،
فرمایا بہترین بندہ وہ ہے کہ لوگ عہدہ دیں، مبتلا کیا جائے پر وہ نفرت کرے، وہ پرہیز کرے۔ حضرت عمر فاروق نے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے فرمانے لگے ابو ہریرہ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں فلاں صوبے کا گورنر بنا دوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا ذبح کرنے کے لیے؟ مجھے ذبح کرنا تھا، اور کوئی نہیں ملا، میں پورے صوبے کے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا لوں، قیامت میں حساب دیتا پھروں، اور نہیں کو ملا آپ کو؟ یہ وہ ابو ہریرہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ میرے رسول پاک سے دین لیا ہے، دین کو جانتے تھے۔ تو معیار دیکھیں کیا ہے بات کا، کہنے لگے عمر اور نہیں کو ملا ذبح کرنے کو؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے ابو ہریرہ یوں نہ کر یار، حضرت سلیمان بھی تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بھی تو حکومت قبول کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے وہ نبی تھے، معصوم تھے، میں اس مقام پہ نہیں ہوں، اس کی ذمہ داری لگائیں جو یہ کام کر سکتا ہے۔ ہاں بعض اوقات بعض بزرگوں نے اسے قبول کیا ہے جب انہوں نے سمجھا کہ لوگ ظالم ہیں، ظالم بیٹھ جائیں گے تو حالات خراب ہوں گے، تو وہ آئے، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد حکمران بنا دے، تو فرمانے لگے جن انگاروں پہ میں بیٹھا رہا ہوں جاتی دفعہ بیٹے کو بٹھا جاؤں تاکہ ساری قوم کا بوجھ اٹھائے۔ یہاں آپ آفر کریں تو صحیح، کسی کو آفر کریں تو صحیح، ہے کوئی انکار کرنے والا؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ خیر ہمارے ملک میں تو اتنا مسئلہ نہیں حکمران بننا، ہمارے ہاں تو لوگوں نے جھوٹ بولنے کو بھی معاذ اللہ ثواب قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے بڑا لیڈر بننے کے لیے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر بڑا لیڈر کیا تماشا ہے۔ یعنی اس معیار کے لوگ بھی اتنی بڑی ظالمانہ بات بھی کتنی آسانی سے کر کے گزر جاتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں جھوٹ بولیں گے تو آپ بڑے بنیں گے نا، ویسے یعنی حد ہو گئی ہے کوئی بات کی، اور قوم ہے کہ اس پہ مزے لے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیں، حضرت سعید بن عامر کو حضرت عمر نے ایک صوبے کا گورنر بنایا تھا۔ تو حضرت عمر نے نا اس صوبے کے وزیر مالیات سے کہا کہ جو غریب لوگ ہیں نا ان کی لسٹ بنا کے بھیجو۔ جب غریبوں کی مسکینوں کی لسٹ آئی تو اس میں چوتھا نمبر گورنر صاحب کا بھی تھا، گورنر صاحب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لسٹ پڑھی تو فرمانے لگے یہ سعید بن عامر کون ہے؟ کہا حضور وہی ہیں جنہیں آپ نے گورنر بنایا۔ فرمایا گورنر مسکین؟ تو وزیر کہنے لگا حضور ان کے کپڑوں پہ اب جگہ نہیں بچی پیوند لگنے کی، ہر جگہ لگ گیا، اب تو نئی جگہ ہی کوئی نہیں جہاں پیوند لگایا جا سکے۔ تو حضرت عمر فاروق نے نا 1000 دینار بھیجا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہہ دینا یہ حکومت نے اپنے گورنر کی مدد کی ہے۔ جب وہ فنڈ آیا نا عشاء کی نماز کے بعد، باہر کسی نے آ کے پیغام دیا، آپ کی زوجہ کہنے لگی کوئی بلاتا ہے، جناب سعید بن عامر تشریف لے گئے۔ کون ہے؟ کہا مجھے امیر المومنین عمر نے بھیجا، 1000 دینار آپ کو دیے اور شاد شکوہ کیا کہ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ جناب سعید بن عامر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زوجہ کہنے لگی خیر تو ہے، مدینے سے کیا پیغام آ گیا؟ فرمانے لگے پیغام تو کوئی نہیں آیا، پر عجیب بات ہے میرے پاس عمر نے دولت بھیج دی ہے، مجھے فتنے میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ جو میری شکایتیں لگاتے ہیں یہ مجھے فتنے میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ساری رات نماز پڑھی، سوئے نہیں، فجر کے بعد نکلے تو سارا مال خیرات کر دیا۔ پھر حضرت عمر کے پاس گئے، کہنے لگے آپ کو کہا نہیں تھا مجھے گورنر نہ بنائے؟ فرمایا کیوں لڑتے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ نے پہلے گورنر بنایا، آپ مجھے رسوا کر رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، حکومت مجھے فنڈ دے رہی ہے، وہ غریبوں کا مال جو جمع ہو کے آتا ہے اس میں سے جب گورنر کی مدد ہوگی تو گورنر جواب نہیں دے گا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے کیوں پریشان ہوتا ہے، وہ تو تیرا بنتا تھا اور تو مالدار ہوا کرتا تھا، یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے جب تک گورنر نہیں نہ بناتا تو اچھے کپڑے پہنتا تھا، پوچھ میری بیوی سے، میں اچھی روٹی کھاتا تھا، میں سوکھ کی نیند سویا کرتا تھا، اب جب بھی کپڑے خریدنے جاتا ہوں مجھے اپنے صوبے کے غریب یاد آ جاتے ہیں، اب جب بھی روٹی سامنے آتی ہے مسکینوں کا خیال آتا ہے۔ عمر تم نے تو مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، میری زندگی مشکل ہو گئی ہے، کیسے میں گزارا کروں؟ میں تو نے 1000 دینار بھیجا ہے، غریبوں میں بانٹ دیا ہے، اور ابھی بھی سوچتا ہوں میرے دروازے تک 1000 چل کے کیوں آیا، حالانکہ میرے صوبے میں بڑے بڑے غریب ہیں جنہیں روٹی نہیں ملتی۔ عمر مجھے رسوا نہ کر بھائیو، جب عہدے ملتے تھے تو لوگوں کا معیار اور ہوتا تھا، خدا را ان چکروں میں نہ پڑے۔ یہ جو ہر چوتھا آدمی سیاست کے شوق میں ہے،
اور ہر تیسرا آدمی یہ مزاج بنائے بیٹھا ہے تو اس کو پھولوں کی سیج نہ سمجھے. ہاں اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ اس لیول پہ آئیں, پھر آپ وہ خوبیاں پیدا کریں, پھر اپنا وہ سٹیٹس بنائیں, ورنہ صبح قیامت پوچھے گا اللہ تعالیٰ. اور حضور نے فرمایا ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا, سوال ہوگا, جواب دینا پڑے گا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت کی, ہمیں سمجھایا. بہترین ہے وہ شخص, لوگ اسے عہدہ دیں پر وہ عہدہ قبول. ہمارے ہاں تو وہ سرکاری عہدے تو دور رہ گئے, ہمارے ہاں تو جماعتوں میں عہدوں کی بڑی پریشانی ہوتی ہے, بڑی پریشانی. کسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد کا صدر کسی کو بنا لو نا تو آپ سمجھ لو کہ آپ نے اسے پاکستان کا صدر بنا لیا. پھر آپ اسے کہتے ہیں نا یہ فلانا کام مسجد کا کرنا ہے, تو کہتا ہے نہیں حضرت صاحب تھوڑا سمجھے, آپ ایسے تھوڑی کرنا ہے. میں کہا کرتا ہوں یار بس کر, تجھے صدر بنایا ہے کہ یہاں تجھے مشوروں کے, کبھی کبھی بڑی پریشانی ہوتی ہے. ایک جگہ پہ تھوڑے دن پہلے میں گیا تھا تو وہاں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں چندہ بھی لینا پڑتا ہے سیٹھوں سے. ہم تو مرکز بھی بڑا نہیں بنا پا رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چندے لینا ایک بہت مشکل کام ہے. کیسے آپ جائیں گے, آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے اور بڑے نام لینے پڑتے ہیں, بڑی آزمائشوں سے گزر کے چندہ ملتا ہے. چندہ لینا تو سمجھ لے چندہ ہی لینا ہے, چندہ آسانی سے مل جاتا ہے. چندہ ذرا وہ پورا تو بایو میٹرک کرانا پڑتا ہے چندہ لینے کے لیے. اور پھر کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پھوٹی کوڑی کبھی نہیں دی ہوتی اور دور بیٹھ کے کہتے ہیں اتنے بڑا کچھ ہوتا ہے. میں کہ جو تو دیتا ہے وہ حساب لایا نا, تو باقی کو دیکھی جائے گی. ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہ قاری صاحب بیچارے کہیں نا وہ صاحب کا MP صاحب سے کو لے بیٹھے ہوں گے 50-60 ہزار محفل کے لیے. تو وہاں کافی سارے علماء تھے تو مشورہ دینے لگ گیا, کہنے لگا مولوی تھوڑا کام صحیح کریں, لوگ بڑا لڑ رہے ہیں, مہربانی کریں. اب سب نے گردنیں جھک, کیا کریں, اس نے 70,000 روپیہ دیا ہوا ہے محفل میں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس نے تو کہنا ہے. اب سارے سن رہے تھے. میرا مزاج تھوڑا سا بڑا دھیما ہے پر کچھ باتیں بڑا پریشان کرتی ہیں. وہ روٹی کے لقمے میرے لیے مصیبت بن گئے, ایسے لگ رہا تھا جیسے پتھر چبا رہا ہوں. وہ نصیحتیں کیے جا رہا ہے, ایسے ہوتا ہے کہ نہیں. اور علماء کو یہ بھی تو کرنا چاہیے نا, اب ڈکٹیشن دے رہا ہے وہ. بندے بڑے لڑتے ہیں جی, بڑی آپ صلح کا پیغام دیں, چلو ٹھیک ہو گیا, میں نے سن لیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے 1-2 نصیحت کی, پھر تیسری دفعہ. اب مجھے یہ تھا کہ بیچارے قاری صاحب نے اس سے کوئی خرچہ کرایا ہوا ہے تو ان کا کام خراب ہو جائے گا, میں تو 1-2 گھنٹے کے لیے آیا ہوں, میں نے واپس چلے جانا ہے. نہ ہی اس کی طبیعت سیٹ ہوئی. آخر میں کہنے لگا وعدہ کریں سارے مولوی آئندہ جمعہ اس موضوع پہ پڑھائیں گے. تو بس پھر کیا کریں, ہماری بھی مجبوری ہے, ہم رضوی ہیں اور رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کئی جگہ مشکل ہو جاتا ہے, پھر وہ رگ پھٹکتی ہے, پھر نئی سانس لینے دیتی. میں انہوں کہتا ہوں کی کام کرنا ہے, کہنا پانڈے بنانا. میں کیوں ہی بنایا کرتے آنا. خبردار آج کے بعد بات کی تو علماء کو مشورہ دیتے ہو. کبھی کسی بندے نے پائلٹ کو مشورہ دیا جا کے کہ جہاز صحیح چلا, تو لیٹ کیوں کیا, دیا مشورہ, ضرورت ہے کسی کی. اور بھائی آپ مستری آ جائے نا, کام کرنے والا مستری, تو اس کو کوئی شرط کہہ دے کہ دیوار یہاں نہ رکھ وہاں رکھ, تو کہتا ہے انجینئر میں ہوں, تو کون ہوتا ہے مشورہ دینے والا, جا کسی اور سے کرا لے. میں نے کہا میاں سورت دعائے قنوت آتی ہے. کہنے لگا آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں نے کہا وہ پہلے آپ نے کیا اس لیے جواب میں کر رہا ہوں. خدا کا خوف کریں. آپ نے 1 دفعہ بات کی سن لی, 2 دفعہ کی سن لی. اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو میں آپ کو موضوع بتاتا ہوں, آپ بیان کریں, کر کے دکھائیں. یہ رویے بدلیں. اچھے اخلاق والے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. تو میں نے کہا اس آدمی نے آپ سے تھوڑے پیسے لے لیے ہیں تو بیچارہ چپ کر کے رہ گیا ہے, اور ہم تو بڑے بے نیاز قسم کے لوگ ہیں. ہاں سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر بول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکنے, سانو کی لگے کسی اور دے نال. خبردار کوئی بات کی تو ہم نہیں سنا کرتے. اس لیے سٹیٹس بدلیں, معیار بدلیں. حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو, اخلاق اچھے ہوں. عہدہ مل جائے تو پھر ہر آدمی کو نیچ نہ سمجھے کہ مولوی کو بھی نہیں پتا, درویش کو بھی نہیں پتا, مفتی کو. لوگ سمجھتے ہیں میں عہدے پہ آ گیا ہوں, اب سب کو میں نے ہی مشورہ دینا ہے. پھر میں نے 2-4 باتیں بھی کی. میں نے کہا یہ اگلے دن جو اسلام آباد میں بندے گتھم گتا ہوئے تھے تو مولویوں نے کرائے تھے. یہ تھوڑے دن پہلے جب ایک آدمی کا نیب میں پیشی تھی, میں نام تو کسی کا لیتا ہی نہیں, تو وہاں جو کارکن اور پولیس لڑ رہی تھی تو مولویوں نے کہا تو لڑائی کرائی تھی. یہ جو روز چوکوں میں جلسے جلوس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف خدا جانے کیا کیا تم لوگ کہتے ہو, مولوی کرا رہے ہیں یہ سارا کچھ. تم نے تو تباہی کر دی ملک میں.
علماء نے بعض لوگوں پر کفر کے فتوے بھی دیے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کفر کا فتویٰ دے کے بھی یہ نہیں کہا جاؤ اسے قتل کر کے آؤ۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک مسلک کی مسئلے سے اعلان ہوا ہو کہ دوسرے مسلک کے مولوی کو جاؤ قتل کر کے آؤ آج گردن لے کے؟ ایسا ہوا ہے؟ شدید اختلافات کے باوجود بھی کبھی علماء نے یہ کام نہیں کیا۔ خدا را تھوڑا خیال کریں۔ تو اگر اللہ عہدہ دے تو اس کو عاجزی کے ساتھ گزارے۔ ایک بات سنیں، اور کتنا حضور نے ہمیں سمجھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، اللہ تجھے عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ تجھے شانے۔ تو 3 باتیں آج میں نے عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو بہترین شخص وہ ہے، بہترین، عمر لمبی ہو، اخلاق اچھے ہوں، اور حضور نے فرمایا بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اور تیسرا نبی کریم نے فرمایا بہترین ہے تم میں سے وہ دھرتی کا بہترین آدمی ہے، لوگ اسے عہدہ دیں پر وہ قبول، وہ بہترین آدمی ہے۔ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔